اسلام آباد کی سرد رات تھی۔ معمول کے مطابق شہر سو رہا تھا، مگر طاقت کے ایوانوں میں ایک ایسی فائل حرکت میں آ چکی تھی جس کا نام برسوں سے خاموشی کی علامت سمجھا جاتا رہا۔ فیض حمید۔ یہ نام کسی تعارف کا محتاج نہیں، ایک ایسا سابق اعلیٰ عسکری افسر جو ملکی سلامتی کے حساس ترین عہدے پر فائز رہا اور جس کے فیصلے اکثر پردے کے پیچھے ہوتے رہے۔ مگر اب پہلی بار یہ نام ایک باقاعدہ قانونی کیس کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ فیض حمید کون ہے، اصل سوال یہ ہے کہ کیس ہے کیا۔ یہ معاملہ کسی ایک دن میں سامنے نہیں آیا، اس کی بنیاد ماضی کے ان واقعات میں ہے جن پر اس وقت کوئی سوال نہیں اٹھایا گیا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ وہی واقعات ایک قانونی جانچ کا حصہ بن گئے۔ تحقیقات کے مطابق یہ کیس بنیادی طور پر اختیارات کے مبینہ غلط استعمال، سرکاری اختیارات سے تجاوز اور ریاستی نظم و ضبط کی خلاف ورزی جیسے نکات کے گرد گھومتا ہے۔ الزام یہ ہے کہ ایک مخصوص دور میں بعض اقدامات ایسے کیے گئے جو نہ صرف انتظامی حدود سے باہر تھے بلکہ بعد میں ریاستی قوانین کے دائرے میں سوال بن گئے۔ اس کیس کا ایک اہم پہلو ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی سے جڑا معاملہ بتایا جاتا ہے، جہاں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ ماضی میں کی جانے والی ایک کارروائی قانونی تقاضوں کے مطابق نہیں تھی۔ اس معاملے نے بعد میں ریاستی اداروں کی توجہ حاصل کی اور یہی وہ نقطہ تھا جہاں ایک فرد کا معاملہ ایک ادارے کے اندرونی احتساب میں تبدیل ہو گیا۔ یہاں ایک بات واضح کرنا ضروری ہے، یہ کیس کسی سول عدالت میں نہیں بلکہ فوجی قوانین کے تحت اندرونی قانونی دائرہ کار میں دیکھا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ صرف عوامی بحث نہیں بلکہ ایک ضابطہ جاتی کارروائی ہے جس کے اپنے اصول اور مراحل ہوتے ہیں۔ کہانی میں سنسنی اس وقت پیدا ہوئی جب یہ خبر سامنے آئی کہ ایک سابق اعلیٰ عسکری افسر کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے ذریعے کارروائی مکمل کی گئی ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک غیر معمولی پیش رفت سمجھی جا رہی ہے، کیونکہ اس سطح پر احتساب بہت کم دیکھنے میں آیا ہے۔ الزامات کی نوعیت سنگین ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ قانون میں الزام اور فیصلہ دو الگ چیزیں ہیں، اسی لیے اس کیس میں ہر قدم خاموشی اور احتیاط کے ساتھ اٹھایا گیا۔ سیاسی حلقوں میں اس معاملے کو مختلف زاویوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ کچھ کے نزدیک یہ ایک واضح پیغام ہے کہ اداروں کے اندر بھی جواب دہی کا عمل موجود ہے، کچھ اسے طاقت کے مراکز میں تبدیلی کی علامت سمجھتے ہیں، اور کچھ کا خیال ہے کہ یہ ماضی کے کرداروں کے دوبارہ جائزے کا آغاز ہے۔ عوام کے ذہن میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ کیس صرف ایک فرد تک محدود رہے گا یا اس کے اثرات کہیں زیادہ دور تک جائیں گے؟ اس کہانی کا ایک اور حساس پہلو سیاسی سرگرمیوں سے متعلق الزامات ہیں۔ یہ موقف سامنے آیا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بعض سرگرمیاں ایسی رہیں جو فوجی ضابطہ اخلاق سے متعصم سمجھی گئیں۔ یہی نقطہ اس کیس کو محض انتظامی معاملہ نہیں بلکہ ایک قانونی مثال بناتا ہے۔ یہاں خاموشی بہت معنی رکھتی ہے، نہ طویل بیانات، نہ میڈیا پر صفائیاں، نہ سیاسی جلسے، صرف فائلیں، قوانین اور وقت۔ اسلام آباد کے باخبر حلقوں میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ کیس مستقبل کے لیے ایک نظیری مثال قائم کر سکتا ہے، ایسی مثال جو یہ طے کرے گی کہ ریاستی طاقت کے عہدے پر فائز افراد عہدہ چھوڑنے کے بعد بھی کن حدود کے پابند رہتے ہیں۔ یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا، قانونی راستے موجود ہیں، اپیل کے امکانات موجود ہیں، اور سب سے بڑھ کر عوامی سوالات موجود ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں ایک ملک خود سے سوال کرتا ہے کہ کیا طاقت ہمیشہ خاموش رہتی ہے یا کبھی نہ کبھی اسے بھی جواب دینا پڑتا ہے۔ فیض حمید کیس صرف ایک نام کی کہانی نہیں، یہ طاقت، قانون اور جواب دہی کے درمیان وہ لکیر ہے جس کا تعین اب تاریخ کرے گی، اور ہم اس کہانی پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔